کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ نہ صرف جرم ہے بلکہ ظلم عظیم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی جو بندہ شرک کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اسی لیے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اور اس کو ظلم عظیم کیوں کہا؟ کہ یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جب تک بندہ اس سے توبہ نہ کرے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی بخشش نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی بخشش بغیر توبہ کے نہیں ہے۔ بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے، ورنہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے علماء امت نے اس پر بیانات کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، شرک کی برائی کو، اس کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ شرک کہتے کس کو ہیں؟ تو اس بارے میں چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں: شرک فی الذات، شرک فی العبادات اور شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا اور معبود مانا جائے، جیسے قرآن مجید میں عیسائیوں کا عقیدہ بیان ہوا، قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے، یعنی انہوں نے اللہ کے علاوہ 2 معبود، 2 خدا اور تسلیم کیے۔ یہ شرک فی الذات کی مثال ہے۔ اسی طرح قوم فرعون نے فرعون کو معبود مانا، قوم نمرود نے نمرود کو معبود مانا، یہ شرک فی الذات کی مثال ہے۔ اسی طرح جو لوگ پتھروں کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں یہ شرک فی الذات ہے۔ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں یہ شرک فی الذات ہے۔ جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں تو یہ شرک فی الذات ہے۔ تو اس شرک سے بچنا یہ ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح شرک کی دوسری قسم شرک فی العبادات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی لائق عبادت سمجھنا یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک فی العبادات ہے۔ یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھ لینا۔ بندہ یہ سمجھے کہ خالق و مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کے اندر کچھ صفات رکھ دی ہیں، کچھ صلاحیتیں رکھ دی ہیں، تو لہٰذا ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ بتوں کی پوجا کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ بت حقیقت میں خدا نہیں ہے، خدا تو وہی ہے جو ہر ایک چیز کا خالق و مالک ہے، یہ خدا کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو یہ سوچ کر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ شرک فی العبادات ہو گیا۔ تو شرک فی العبادات سے بچنا بھی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح شرک کی تیسری قسم ہے شرک فی الصفات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، جیسی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ویسی ہی صفات اس کی مخلوق کے اندر ماننا، اس کی مخلوق میں تسلیم کرنا، یہ شرک فی الصفات۔ اللہ رب العالمین کی صفات اس کی ذات کی طرح ازلی ہیں، قدیم ہیں، ابدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا لازم اور ضروری ہے کہ اس کی صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں، قدیم ہیں، ذاتی ہیں، لامحدود ہیں۔
اب یہاں کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جن صفات کا ذکر اللہ رب العالمین کے لیے ہوا ہے وہ صفات کسی اور کے اندر تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ سے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، عطائی نہیں ہیں، وہ قدیم ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات حادث نہیں ہیں۔ اب اگر ایسی ہی صفات کسی بندے کے اندر مانی جائیں کہ وہ اس کی ذاتی سمجھی جائیں، وہ قدیم سمجھی جائیں، وہ ازلی سمجھی جائیں، ابدی سمجھی جائیں، لامحدود سمجھی جائیں، تو یقیناً یہ شرک فی الصفات ہو جائے گا۔ یعنی کسی بندے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جیسا بصیر اللہ تعالیٰ ہے ویسا ہی وہ بندہ ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، تو یہ شرک فی الصفات ہو جائے گا۔ جیسا مددگار اللہ تعالیٰ ہے ویسا ہی مددگار یہ بندہ ہے، تو یہ شرک فی الصفات ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ رب العالمین سنتا ہے ویسے ہی یہ بندہ سنتا ہے، تو یہ شرک فی الصفات ہو جائے گا۔ جس طرح دستگیری مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے ویسے ہی یہ بندہ کرتا ہے، تو یہ شرک فی الصفات ہو جائے گا۔ بلکہ اگر کوئی شخص اس میں فرق کرتا ہے، بندے کے لیے جو صفت وہ مانتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بندے کو جو صفت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، وہ ازلی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، وہ محدود ہے، تو پھر اس میں شرک نہیں ہوگا۔ اللہ کی صفات قدیم ہیں، بندے کی حادث۔ اللہ رب العالمین کی صفات ازلی ابدی ہیں، بندے کی حادث۔ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتی ہیں، بندے کی صفات عطا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کی ہیں۔ تو اس فرق کو جب ذہن میں رکھیں گے تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب بزرگوں کو داتا کہنا یہ شرک ہے، یا غوث کہنا یہ شرک ہے، یا علی مدد کہنا یہ شرک ہے، کیونکہ مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، داتا صرف اللہ ہے، غوث صرف اللہ ہے، غوث اعظم صرف اللہ ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہاں اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کی ایک آیت طیبہ ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے 3 صفات بیان فرمائی، عزیز، رؤوف اور رحیم۔ یہ وہ 3 صفات ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو دیکھا جائے، 99 ناموں کو، اس میں عزیز بھی ہے، اس میں رؤوف بھی ہے، اس میں رحیم بھی ہے۔ اور یہی صفات اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اس آیت میں جو آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی، عزیز رسول پاک علیہ السلام کو کہا گیا، رؤوف رسول پاک علیہ السلام کو کہا گیا، رحیم رسول پاک علیہ السلام کو کہا گیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب عزیز اللہ تعالیٰ ہے تو پھر حضور پاک علیہ السلام عزیز کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب رؤوف اللہ تعالیٰ ہے تو نبی پاک علیہ السلام رؤوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب رحیم اللہ تعالیٰ ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوال ذہن میں آئے گا تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے، بڑا آسان جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، وہ ذاتی طور پر عزیز ہے، وہ ازلی ابدی طور پر عزیز ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو عزیز ہیں وہ اللہ کی عطا سے عزیز ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام جو عزیز ہیں وہ حادث طور پر عزیز ہیں، قدیم طور پر عزیز نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین رؤوف ہے، رحیم ہے، یعنی مہربان ہے، وہ ذاتی طور پر مہربان ہے، وہ ازلی ابدی طور پر مہربان ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی عطا سے رؤوف ہیں، اللہ کی عطا سے رحیم ہیں، اللہ کی عطا سے مہربان ہیں۔ تو اس فرق کو جب ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ مسئلہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا، اور پھر یہاں ہم شرک سے بچ جائیں گے۔ تو جو لوگ اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بزرگوں کے لیے اگر کسی صفت کو بیان کیا جائے وہ فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے
کہ جب تک اس فرق کو ذہن میں نہیں رکھا جائے گا تو اس وقت تک غلطی کر جائیں گے۔ جب یہ فرق ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ شرک فی الصفات کب ہوگا اور کب ہم اس شرک فی الصفات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو داتا کہے اور یہ عقیدہ ذہن میں رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ عطا فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ مدد کریں گے، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کچھ نہیں کریں گے، تو پھر یہ شرک نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اللہ چاہے نہ چاہے بس یہ بزرگ میرا کام کر دیں گے، اللہ کی مرضی ہو نہ ہو ان بزرگ کی وجہ سے میرا کام ہو جائے گا، تو پھر یہ شرک ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مسلمان ہر معاملے میں یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اس کی منشا سے، اس کی قدرت سے ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں شرک کے حوالے سے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور لوگوں پر بلا وجہ شرک کے فتوے نہیں لگانے چاہیے کہ اس نے کسی کو داتا کہا تو مشرک ہو گیا، کسی کو غوث اعظم کہا تو مشرک ہو گیا، کسی کو غریب نواز کہہ دیا تو مشرک ہو گیا۔ ذرا سی بات پر یہ فتوے نہیں لگانے چاہیے، بلکہ جو فرق بیان کیا گیا ہے اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔